ہوں قادری سنی ٹن 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 میں ہوں قادری سنی ٹن 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 میں ہوں قادری. نمازی ہے کہ جس کو 5 وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے. حرام ہے؟ ہوئے ہوئے الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا 5 وقتی نماز میں. وہ کون سا نمازی جس کو پڑھنا حرام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان حنفیوں کے پاس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، حرام ہے. اور کھانے پہ، سالن پہ، مردے پہ، کھچڑے پہ، حلوے پہ، ملیدے پہ، پیر پہ، بابا پہ، قبر پہ، نظر پہ، نیاز پہ، عرس پہ، 11ویں پہ، 12ویں پہ، سب پہ پڑھنا جائز ہے، حلال ہے. مقتدی کو 5 وقت کی نماز میں الحمد شریف کی تلاوت کرنا حرام ہے. جناب مقتدی یعنی امام صاحب کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہاں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، وہ خاموش رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے اس کی. اور یہ تو مشرک ہے، ان کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. چلیے میں آپ کو دلیلیں پیش کرتا ہوں. حضرت بہز بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد مشرک ہو جائے، حتیٰ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2536. تو آپ نے سن لیا کہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہ مشرک چاہے کتنی بھی بات کرے، کتنے بھی حج کرے، عمرے کرے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، کچھ بھی کرے، ان کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک یہ لوگ ایمان نہ لے کے آتے، جب تک یہ مردہ پرستی، قبر پرستی نہ چھوڑ دے. ابھی میں آپ کو دلیلیں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری سے. آپ دیکھیے صحیح بخاری سے 756. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز بالکل نہیں ہے. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں گا ترمذی میں حدیث نمبر نوٹ کریے 311. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ بتائیے کیا امام کے پیچھے بھی ہم قرات کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں؟ جب امام قرات پڑھتا ہو تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دل میں پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. اور یہی حدیث ملتی ہے اپنے کو خزیمہ میں 1581 اور ابن حبان میں 460 461 پر. ابھی ایک اور حدیث لو صحیح مسلم سے 878. یہ سننے کے بعد آپ دل سے دعا دیں گے مجھے، انشاءاللہ دل سے دعا دیں گے، بولیں گے واقع میں ہماری نماز الحمدللہ صحیح ہے اور ان حنفیوں کی نماز باطل ہے. سفیان بن عیینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے. پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. اور جب وہ کہتا ہے
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔